مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ثاقب سلیم آج اب سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم اور خاص بات جس کے تعلق سے آج ہم ڈسکس کرنے کو ہیں۔ عزیزو، آج جو خاص بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، میں ایک تو اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں آزادی کو لے کر آئے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سچائی سے واقف ہوگا، جو سچائی جو ہے وہ اسے آزاد کرتی ہے۔ جو سچائی کو جان لیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور عزیزو، آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، آپ آزادی کے ساتھ اپنے گھر آ جا رہے ہیں، نہیں۔ آزادی یہاں سے ہے، ذہن، یہ اس کو خدا آزاد کرتا ہے، اس کے بعد دل آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ آزاد ہے کہ نہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی سوچوں کے غلام ہیں، وہ لوگوں کے ایون غلام ہیں، اور انہیں اتنی زیادہ عادت ہوگی ہے کہ وہ یہ غلامی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پیسے دے کر لوگ غلامی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ پیچھے خدمت کرنے، ان کی محنت کے ساتھ ان کی خدمت کر کے لوگ غلامی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا جو انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح جو انہیں آزادی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے، وہ ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جو آزادی ہے وہ کیا ہے، اور خدا نے اس کی کیا اہمیت رکھی ہے۔ عزیزو، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 7 ایسے نشانات، بہت سے ہیں لیکن میں نے 7 اس میں سے چنے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ کیا آپ واقعی ہی روحانی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ نشانات آپ کے اندر ہیں تو عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یا جن چیزوں کے تعلق سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں ان میں یہ نشانات نظر آئیں، اگر ان میں یہ آپ میں نشانات نظر آئیں تو عزیزو، آپ کی جو ہے وہ زندگی کے اوپر ریڈ فلیگ ہے کہ آپ ابھی تک خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ کیونکہ بہت سی چیزیں خدا ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملتی ہے، ہم اپنے جو ہے وہ سوچوں کو جو ہے وہ اہمیت دیتے رہتے ہیں اور انہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس سے پہلے کہ ہم وقت ضائع کریں، ہم ضرور شیئر کریں گے ان 7 جو نشانات کا، جو جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ روحانی ہیں، یا آپ کا خاندان روحانی ہے کہ نہیں ہے، یا آپ جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں وہ روحانی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کا یہی ظاہر ہے، جب آپ کا لیڈر روحانی نہیں ہے تو پھر آپ کا چرچ کیسے روحانی ہو سکتا ہے۔ جب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کیسا ہے، اور کیا خدا نے آپ کو اس کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے۔ اور میں آپ کو عزیزو بات بتا رہا ہوں، جتنی باتیں آپ میری سن رہے ہیں بائبل میں سے ضرور کنفرم کریں، کیونکہ اگر آپ بائبل میں سے وہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو پھر میرا یہاں پر جو ہے وہ پریچ اور ٹیچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلا سائن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص خداوند میں وفادار نہیں ہے، جو روحانی نہیں ہے، میں یہ بورڈلی اور بڑا جو ہے وہ برادرانہ طور پر ہمت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا شخص روحانی نہیں ہے جس میں یہ سائنز ہے۔ وہ پہلا سائن کیا ہے؟ ایسا شخص یا ایسا خاندان یا ایسا لیڈر جو ہے وہ جس میں مغروری ہو۔ پہلا جو سائن ہے وہ مغروری ہے۔ اور عزیزو، مغروری جو ہے وہ بہت طرح کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں مغروری کو، لیکن آپ کو پتہ ہے خدا کو اس سے نفرت ہے۔ شیطان جو تھا وہ ایک مقرب فرشتہ تھا آسمان پر، اور صرف غرور کے گناہ نے اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اب وہ جہنم کی سزا کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا نے فرشتوں کو نہ چھوڑا جو اس کے خلاف تھے، اور ان کی عدالت جو ہے وہ کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بچ جائیں گے اس سے؟ نہیں عزیزو، ہم نہیں بچ سکتے۔ اب میں آپ کو مغروری کی کچھ قسمیں بتا رہا ہوں جو ابھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن یہ بہت سے طریقوں سے جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے اس کا۔ اور دوسری بات، آپ کو پاک روح جو ہے وہ بتائیں گے، اگر آپ ہولی اسپرٹ سے معمور، اگر واقعی آپ نے اپنی زندگی دی ہے اور آپ سم ہاؤ جو ہے وہ مغروری کو فالو کرنا شروع کر دیے،
تو یاد رکھیں خدا آپ کو آزاد کر دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ جو سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے اندر نظر آئے تو دیکھیں خدا کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کسی کو بتاتا، میں بھی آپ کو ڈرانے کے لیے یہ نہیں بتا رہا، یہ اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ آزاد ہوں، کیونکہ خدا رحیم ہے۔ مغروری میں انسان، جو شخص مغروری میں چل رہا ہے یا جو لیڈر یا جو خاندان مغروری میں ہے، ان کی سب سے بڑی جو ایک خاص بات ہوگی وہ صرف اور صرف اپنے خیالات کو ترجیح دیں گے، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، اپنی مرضی کریں گے، اور ان خیالات کو جو ہے وہ ترجیح دینا ان کا حق ہے، ان کی فری ول ہے، ان کا خاندان ہے، ان کی مرضی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں تو کیا ان کے خیالات یا ان کی مرضیاں یسوع مسیح سے، اس کی مرضی سے، خدا کے کلام سے میچ کرتی ہیں؟ اگر نہیں کرتی تو عزیزو بالکل رانگ جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی جو مرضی یا آپ جو بھی اپنے خاندان میں یا اپنی زندگی میں آپ نے اصول و ضوابط بنائے ہیں، اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تو سب سے پہلی بات یہ، آپ کسی کی سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، یہ بھی مغروری کی ایک قسم ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے کوئی اور شخص کوئی بات بتائے، اسے اب ہمیشہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے تجربات پر فخر رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ غصہ اس کو آ جاتا ہے۔ یہ ایک مغروری کا بڑا نشان ہے، جو شخص فوراً سے غصے میں آ جاتا ہے، فوراً سے، اور اگلے شخص کی جو ہے وہ کر کے رکھ دیتا ہے، عام الفاظ میں، عام فہم کی بات کروں گا، تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے وہ مغرور ہے۔ فوراً سے اگر کسی شخص میں اس نے کوئی چیز دیکھی تو فوراً سے اپنی مرضی سے اپنا اندازہ لگا کر اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے، نہ کہ کلام میں سے جانچتا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس سے جانچنا بہت ضروری ہے، اور یہ جانچ جو ہے یہ آپ کے اپنے اوپر سے شروع ہوگی، پھر پہلے آپ اپنے آپ کو جانچیں گے اور پھر آپ دوسروں کو جانچ سکتے ہیں۔ پولس رسول، خدا کا بندہ، یہ فرماتا ہے کہ اگر میرا دل مجھے الزام نہیں نہ دیتا تو میں پھر بھی جو ہے وہ خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ میرا پرکھنے والا تو خدا ہے۔ تو خدا کون ہے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے خدا کلام ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہوئے، ایسا شخص یا ایسا لیڈر جو خدا ہونے کی طرح جو ہے وہ رویہ شو کرے۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ خدا یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم خدا کو جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہم اس کے آگے بالکل نہیں بول سکتے ہیں، وہ کامل بھی ہے، اور اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ ہی ہو سکتا ہے، نہ ہی ہوگا۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ یا ایسا شخص جو خدا کی طرح آپ سے بیہیو کرنے کی کوشش کریں، جیسے اس کی بات جو ہے وہ کلام کی بات نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی بات کرے گا، اور وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ میری مانی جائے، میری مانی جائے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو۔ اور جب اس کی نہیں مانی جاتی وہ شخص ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل نہیں سوچتا کہ اس کی کیوں نہیں مانی گئی۔ یا جو شخص عزیزو مسیح یسوع میں ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی منوانے کی کوشش نہیں کرے گا زبردستی سے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کو فالو کرتا ہے، جو شخص یسوع مسیح کو فالو کرتا ہے، وہ خدا کی طرح کا بیہیویئر رکھتا ہے۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں یہ خدا کی طرح بھی ہونا، اس کی طرح بھی بننا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان جیسا بننے کو ظاہر کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے وہ اپنی ہی سی کہتا ہے، اور وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا نشان ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ پرابلمز ہیں یا آپ کو نظر آتی ہے اپنے ارد گرد اپنے لیڈرز میں بھی، تو پھر یہ ایک جو ہے وہ ایک نشان ہے کہ آپ کو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی اور تیسری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو روحانی نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ رفاقت رکھنا پسند نہیں کرتا، اس کو کوئی غرض نہ، اسے چرچ جانا بھی پسند نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، میرے علاوہ جو ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے غلط ہے؟ کیونکہ کلام مقدس، اب میں یہ نہیں کہوں گا یہ ثاقب کہہ رہا ہے تو یہ غلط ہے، نہیں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کو اسٹڈی کریں نئے نامے میں تو وہاں پہ لکھا ہے شاگردوں نے جو ہے وہ کچھ اصول و ضوابط ابتدائی کلیسیا کے تھے، اور وہ بہت خوبصورت تھے، اور ہم سب جانتے کہ وہ کس طرح کی طاقت میں خدا ان میں چل رہے تھے۔
انہوں نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے تھے، میں اکثر بتاتا ہوں، اور وہ اصول کیا تھے؟ تعلیم پانا، روٹی توڑنا، رفاقت رکھنا، دعا کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فالو کرتے تھے۔ رفاقت رکھنا، ایسے لوگ رفاقت رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے خود ہی اکیلے بیٹھ کے بائبل پڑھتے رہیں گے، اپنی مرضی سے دعائیں کرتے رہیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے۔ اگر آپ رفاقت نہیں رکھنا چاہتے ہیں، چرچ نہیں جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ روحانی نہیں ہیں۔ اگر آپ کا چرچ روحانی نہیں ہے تو پھر روحانی چرچ ڈھونڈے، کیونکہ آپ رفاقت کے بغیر کچھ نہیں ہیں، آپ زیرو ہیں، کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا اصول ہے۔ جو ابتدائی کلیسیا جو اصول و ضوابط کو فالو کری تھی، وہ پاک روح نے ہی انہیں دیے تھے، ہولی اسپرٹ کو وہ فالو کرتے تھے، پاک روح کی مانتے تھے۔ اسی لیے آج ہم ان کی جو ہے وہ باتوں کو، ان کی مثالوں کو جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں بھی سکھاتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ پانچویں بات جو ہے وہ ہے، پیسے کے معاملے میں ایسے لوگ جو ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے۔ روپے پیسے کے معاملے، روپیہ پیسہ کسی سے لے لیا ہے، اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ پھر روحانی نہیں ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق ہاں یہ پاسبل ہے، بہت زیادہ پاسبل ہے۔ جو حالات اسپیشلی ہمارے ملک میں ہیں، یہ پاسبل ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، تو آپ نے جس سے لیے اس سے جا کے ریکویسٹ کریں، اسے بتائیں کہ آپ مجبور ہیں، آپ نہیں دے سکتے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ٹھہریں گے۔ خدا آپ کے دل کو جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ اسے ارینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ واپس کریں، کیونکہ جب آپ لینے گئے تھے تب تو آپ نے ایسا رویہ نہیں دکھایا تھا، لیکن جب آپ نے واپس کرنے ہیں تو اب آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ جو ہے سراسر دغا بازی ہے، یہ دھوکے بازی ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتا۔ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نکالیے آپ، اگر آپ بائبل آپ کے پاس ہے تو امثال کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یہ جو پچھلا ہم نے ایک جو ہے وہ اسٹڈی کیا تھا پوائنٹ، یہ اس کے مطابق ہے۔ میں پہلے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو لوگ کسی کی نہیں سنتے ہیں، صرف اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مطابق ہے۔ آگے ہم ایک پوائنٹ اسٹڈی کریں گے، وہ بھی اس پہ پورا اتر رہا ہے۔ اور مغروری کے تعلق سے جو ہے وہ امثال ہی کی کتاب، اس کا 11واں باب، اور بلکہ میں یہ پیسے کے معاملے میں جو ہے اس کے تعلق سے پڑھوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، دغا کے ترازو سے خدا ان کو نفرت ہے، لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے۔ عزیزو، خدا کو جو ہے وہ دغا بازی سے نفرت ہے۔ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ خدا خود دغا باز نہیں ہے۔ خدا اسی لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرح جو ہے، اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں تو پھر ہم اس کی طرح چلیں۔ گو کہ ہم کامل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا روح جو ہمارے اندر ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں۔ ہم پیش کریں کہ ہماری باڈی کو وہ استعمال کرے اپنی مرضی کے مطابق۔ خدا یا اس کا روح کبھی دغا نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ پیسوں کے معاملے میں جو ہے وہ وفادار نہیں ہے، خاندان میں لوگ ایسے کرتے ہیں، روپیہ پیسہ چھپاتے ہیں ایک دوسرے سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ بیوی جو ہے اس نے اپنی علیحدہ سی جیب رکھی ہوتی ہے، اور خاوند نے اپنی علیحدہ سے جیب رکھی ہوتی ہے۔ بیوی کے پاس اگر اس سے کوئی پوچھ لے، اگر وہ کسی اس کے ساتھ پرائیویٹلی، اس کی کسی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ یہ شیئرنگ ہے، تو انہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ تو مجھے اس نے سکھایا، یہ تو میری ماں نے سکھائی، یہ تو میرے فلانے شخص نے سکھائی، یا اس نے کہا تھا کہ اپنی جیب علیحدہ رکھو، کیونکہ اس طرح سے تمہارا خرچہ نہیں چلے گا، تمہارا گزارا نہیں ہوگا، لیکن آپ کے خاوند کو نہیں پتہ۔ تو عزیزو، یہ دغا بازی ہے، یہ سراسر دغا بازی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ، اور یہ میاں بیوی میں بھی یہ سارا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ، اگر اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیلی کی جو ہے وہ سبزی وغیرہ لے کر آتی ہے، اس میں جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ کبھی شیئر نہیں کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، انہیں علیحدہ سے جو ہے وہ
چھپاتی رہتی ہے، یہ بھی دغابازی ہے۔ اور وہ سمجھتی ہے، اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، اور خدا اگر انہیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو خود سے سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں۔ اور پھر ہسبینڈ بھی ایسے کرتے ہیں، جو ان کو پوری تنخواہ ملتی ہے، کہیں سے ان کو انکم ملتی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو جا کر پورا اس کا نہیں بتاتے، بلکہ اپنی مرضی سے جو ہے جہاں مرضی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دغابازی، کیونکہ ہمیں خدا نے جب میاں بیوی بنایا تو ہم ساتھی ہیں اور ایک ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری یونٹی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ہے کہ ہم یونائٹ ہو کر غلط کرنا شروع کر دیں دوسروں کے خلاف، یعنی ایسی یونٹی کی بات بائبل مقدس کے مطابق، بائبل مقدس جیسے چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اس کو ختم کریں گے کہ ہسبینڈ جو ہیں جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ بھی اگر ان کا کوئی کسی کے ساتھ پرائیویٹلی ایسے شیئرنگ ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں جی مجھے اس نے سکھایا، اس نے سکھایا۔ کیا بائبل نے آپ کو یہ سکھایا اگر آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں؟ نہیں، بائبل مقدس نے آپ کو یہ نہیں سکھایا۔ سو میں یہ نہیں کہتا میاں بیوی جو ہیں وہ چاہے ایک ہوتے ہیں۔ ایک اور آپ کو راز کی بات بتانے لگوں، یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ آپ اپنی بیوی کو بتا دیں اور سب کچھ بیوی شوہر کو بتا دیں، مینس کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھپانا شروع کریں، اس کا مطلب یہ کچھ چیزیں خدا آپ کو ایک دوسرے سے سیکرٹلی بھی بتا سکتا ہے، لیکن خدا آپ کو کہے گا سیکرٹ رکھنے کے لیے۔ وہ خدا کا اور آپ کا ریلیشن ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی روپے پیسے کا نقصان نہیں ہوتا، کوئی دغا بازی نہیں ہوئی۔ خدا آپ کو جو کرنے کے لیے کہے اس میں بے ایمانی، جھوٹ یا دغا بازی شامل نہیں ہوگی، اس میں صرف رازداری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے بیوی پر کسی کی ایسی بات کو ظاہر کر دی جس کے لیے خدا چاہ رہا ہے کہ وہ دعا کرے، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے ہسبینڈ کو یہ وہ بتائے، لیکن وہ پرائیویٹلی اس کے لیے دعا کرے، تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو ضرور بتائیں، اگر آپ بتاتی ہیں تو آپ غلط کرتی ہیں۔ ہسبینڈ کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے اگر وہ روحانی ہے۔ سو بات ہم کر رہے تھے کہ روپے پیسے کے معاملے میں دغا باز ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آپ کو مثال دینے والا تھا کہ حنانیہ اور سفیرہ جو تھے یہ مل کر دغا بازی کر رہے تھے۔ کچھ ایسے ہسبینڈ وائف ہیں جو مل جاتے ہیں، یونٹی کریٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یونٹی میں جو ہے وہ برکت بھی ہے اور یونٹی میں لعنت بھی ہے۔ وہ میاں بیوی جو یونائٹ ہو کر یا مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، خدا انہیں سزا دیتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یونائٹ ہو کر پہلے جو ہے وہ زمین بیچی، اس کا پیسہ لیا، اور پھر جتنا انہوں نے شاگردوں کو دینے کے لیے کہا تھا اس میں سے کچھ رقم خود سے نکال کر رکھ لی۔ لالچ کیا انہوں نے اور مل کر کیا، اور پھر باری باری جو ہے وہ شاگردوں کے پاس گئے، اور دونوں نے اپنی جو ان کی یونٹی میں انہوں نے جھوٹ کا کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، خدا کی نہیں انہوں نے سوچی کہ خدا ایسا چاہتا ہے کہ نہیں، جا کر انہوں نے شاگردوں کو جھوٹ بتایا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو اگر آپ میاں بیوی ہیں اور آپ جو ہے آپ کے اس طرح کے خیالات ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ بھی جو ہے وہ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کو جو ہے وہ آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر چھٹا پوائنٹ میں آپ کے سامنے جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنٹرول کرنا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو کنٹرول کرنا ہے یہ بہت اہم بات ہے، اور اس سے آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ بھی ہے۔ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ کچھ اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کو کہتا ہے کہ ان کو ہمیں فالو کرنا ہے کیونکہ وہ صحیح ہیں۔ تو اگر وہ اصول و ضوابط کلام مقدس کے مطابق ہیں تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہے، اور اگر وہ زبردستی سے جو ہے وہ لوگوں سے اس سے عمل نہیں کرواتا۔ دیکھیں اگر آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ایماندار نہیں ہیں تو آپ زبردستی انہیں ایماندار نہیں بنا سکتے ہیں۔ سو اگر آپ زبردستی کرتے ہیں تو پھر یہ کنٹرول ہے۔ آپ ضرور اصول و ضوابط کر کے بنائیں، اپنا روب بھی رکھیں، لیکن آپ زبردستی کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو کے ساتھ ایون آپ گالی گلوچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ غصے اور لڑائی سے سارا کچھ شروع ہوتا ہے، تو آپ وہاں تک لے کے نہ جائیں کہ آپ کا جسم آپ کو دھوکہ دے دے، کیونکہ یہ سارا کچھ جسم سے نکلتا ہے۔ اگر آپ گالی گلوچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھگڑالو ہیں، اور جھگڑا کرنے والا شخص جو ہے وہ تموتھیوس میں لکھا ہوا ہے
کہ ایک خادم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو آپ پھر بھی روحانی نہیں. اگر آپ بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ پھر بھی روحانی نہیں ہیں. آپ جو ہے وہ دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا ایسا لیڈر ہے جو آپ کو اپنے علاوہ کسی کے ساتھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. میں نے بہت سے لیڈرز ایسے دیکھے ہیں، ایون جو اپنے آپ کو بہت سینئر کہتے ہیں، اور بہت زیادہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پیسے والے لیڈرز کہتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہیں اور وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کو کسی اور کے ساتھ جانے سے منع کرتے ہیں، کسی اور سے تعلیم لینے سے منع، ملنے سے بھی روکتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کام کر لے، کنٹرول میں یہ بھی بہت عام ہوتا ہے، تو اس شخص کے خلاف پھر وہ بے پناہ عدالت کا بیہیویئر پیش کرتے ہیں. جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ان کو انسلٹ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، اگر ایسا شخص ٹھیک ہے، کیا خدا ایسا کرتا ہے؟ نہیں، خدا ایسا نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے، اگر آپ غلط جا رہے ہیں اور آپ کا رستہ بالکل کلام مقدس کے مطابق غلط ہے، اور آپ کا لیڈر آپ کو بلائے اور آپ کو وہ جھڑک بھی سکتا ہے، آپ کے ساتھ غصے میں بات کر سکتا ہے، بغیر کسی گالی گلوچ کے آپ کی تربیت کر سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کا ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. سو اس وقت جو ہے آپ کو تربیت کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا لیڈر جو مجھے بتا رہا ہے، میں بائبل میں سے کنفرم کروں واقعی ایسے ہے میرے اندر. تو اگر آپ کو بائبل بتا رہی ہے تو پھر آپ سنیں اس کی، اور اس میں بہت سے آپ کو نشانات نظر آئیں گے اگر آپ کا لیڈر روحانی ہے یا نہیں. سو کنٹرول کرنا جو ہے، نیگیٹیولی کنٹرول کرنا، یہ بھی شیطان کی خصوصیت ہے. شیطان لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی نہ مانے وہ سزا دیتا ہے. آپ نے ایک عام جو ہے وہ ڈائلاگ لوگوں سے سنا ہوگا کہ پنجابی میں اگر ہم اسے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہون اینوں پتہ لگے گا کہ اے جڑا نا اینے کی کیتا ہے، اینوں ان سبق ملے گا، ادھے نال میں انج ہی کرنا ہے. تو پھر ہم اپنا بیہیو اس طرح سے بنا لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ کہ ان کو ہم سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اب جو اس کے سزا مل رہی ہے اس کو پتہ لگے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے. یہ خدا کا بیہیو نہیں ہے عزیزو. جو خدا نہیں کرتا وہ ہمیں نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں بھی یہ گناہ رہا ہے. خدا نے مجھے آزاد کیا، میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں، خدا نے مجھے آزاد کیا. اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے لیے بائبل مقدس میں ٹیچنگ موجود ہے. ہم نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی. یسوع مسیح نے جیسا کیا کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو گے اور تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرو گے تو پھر اس طرح سے تم اپنا آسمانی باپ کے جو ہے بیٹے ٹھہرو گے. سو مجھے یہ ورڈنگ ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن اسی طرح سے ہے کہ ہمیں دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی ہے بلکہ محبت کرنی ہے اور کنٹرول نہیں کرنا. اور ساتواں اور آخری پوائنٹ، ایسا شخص جو ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کبھی بھی تربیت کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر اس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے اور اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ قطع کر لیتا ہے اور کبھی بھی سیکھنا پسند نہیں کرتا. اور ایک اور بات، ایسا شخص جو ہے اس نے خاص قسم کے لوگ چوز کیے ہوتے ہیں جنہیں وہ سننا پسند کرتا ہے، جن کی وہ ویڈیوز بھی صرف ان کی ویڈیوز، میں یہ کانشیسلی کہہ رہا ہوں، یہ میرے اندر ہے، فیس بک پر یا میڈیا پر یا واٹس ایپ پر شیئر کرنا پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ نا تربیت پذیر شخص کا نشان ہے اگر آپ کسی کی سننا نہیں چاہتے. عزیزو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہے، آپ کی غلطی نکال رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ یہ اس سے جھگڑا کریں، اس سے آپ جو ہے اس کا منہ بند کروائیں، یا آپ جیسے بھی لوگ دنیاوی طور پہ سوچتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اتنی ساری آپ مثالیں دینے کے بعد جو ہے آپ اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے جو ہے گفتگو کے بعد جھگڑا ہی ہوگا. تو اس سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کون ہیں. آپ خدا کے بیٹے یا بیٹی ہیں، تو پھر خدا نے آپ کو کیا کرنے کے لیے کہا. ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہے، وہ آپ کے اندر بات ہو ہی نہ، وہ بالکل غلط ہو، 100% غلط ہو، تو پھر سنیں اسے.
سنیں، برداشت کریں اور اسے پھر اگر وہ اس مقام پر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس مقام پر نہیں ہوتے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، آپ کو کچھ غلطی بتانے کی کوشش کریں، آپ فوراً سے انہیں کہیں کہ بھائی یہ بس کر دیں، میں نہیں یہ سننا چاہتا، ہو سکتا ہے اس سے جھگڑا کریٹ ہو۔ آپ خدا کے کلام کے مطابق وہ سنیں، برداشت کرنے کے بعد آپ ان سے انہیں پیار کے ساتھ انہیں پیار دیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن لوگ کون ہیں؟ جو آپ کا کبھی بھلا نہیں چاہتے، ہمیشہ آپ پہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ انہیں پیار کریں اور ان کے لیے اگر اب پھر جو انہوں نے بات کی ہے وہ کلام مقدس میں دیکھیں کیا واقعی جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اپنے دل میں کدورت نہ رکھیں، یہ خدا آپ کو مدد کرے گا کہ آپ کا دل اس کے لیے صاف رہے۔ ہم خود سے یہ نہیں کام کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو جانچتے رہتے ہیں تو آپ خداوند میں مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں روز کلام مقدس کوئی نئی کمزوری آپ پر ظاہر نہیں کرتا اور آپ کی پاک روح کے ساتھ رفاقت گہری نہیں ہوتی تاکہ وہ آپ کا زور بنے، تو پھر آپ ابھی تک بائبل مقدس نہیں پڑھ رہے ہیں اور پاک روح کے ساتھ مل کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بائبل مقدس کو صرف جو ہے وہ ایک مطالعہ نہیں کرنا، اس کی صرف ہسٹری آپ نے نہیں جاننی، اس کا نالج نہیں لینا، اس کو موقع دینا یہ آپ کو پڑھے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے۔ یہ کچھ سائنس تھے، اگر آپ اپنی زندگی میں انہیں موقع دیں گے، چیک کریں گے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو کثرت سے بلیس کریں گے اور آپ مسیح میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ عزیزو، اگر آپ اس پیغام سے، اس میسیج سے بلیس ہوئے ہیں تو آپ ضرور اسے اپنی والز پر شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی آپ کو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں ضرور مجھے ان باکس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی کامنٹس کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔